پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, آج یہ سال 2025 کا آخری پروگرام ہے, 31 دسمبر, اور اس سال کا سورج غروب ہو گیا. جو سورج غروب ہو گیا وہ اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر گیا, تلخ شیریں یادیں. پاکستان کے لیے یہ سال کیسا رہا, بین الاقوامی جو منظرنامہ تھا اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں, اور پھر جو آنے والا سال ہے وہ کیسا ہوگا. سال 2026 میں ہم کیا امید لگائے کہ بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور کیا کچھ امید جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو یہ سب کچھ آج اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے, اور خاص طور پہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ماہر علم نجوم سامیہ خان صاحبہ وہ بھی جوائن کریں گی. شامی صاحب, سر, ایک اور سال کا اختتام ہوا, ایک اور سال گزر گیا, تلخ اور شیریں یادیں جو ہیں وہ گزر گئیں. اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں نئے سال میں. ہاں جی, اب سال تو غروب ہو گیا, سورج, ہاں جی, سورج غروب ہو گیا, اور بڑی دھوم دھام سے استقبال کیا جائے گا. مختلف ملکوں میں تقریبات شروع ہیں. ہاں جی, پاکستان میں, نیوزی لینڈ میں ہو گئی. نوجوان جو ہیں ہلا گلا کریں گے, کوئی ون ویلنگ کریں گے, کوئی اللہ اکبر, کوئی اگر حسب توفیق کوئی ہوائی فائرنگ بھی ہو جائے گی. اب وہ پارٹیاں تو اس طرح سے نہیں ہوں گی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھیں. اچھا, تو ہماری بڑی اچھی شاعرہ ہیں سیدہ سائمہ کامران, انہوں نے قطع بھیجا ہے. اچھا, تو کہتے کل تلک موجود تھا جو اب گزشتہ ہو گیا, اچھا, اور جاتے جاتے یہ برس بھی خود نوشتہ ہو گیا. واہ, اور لے کے دامن میں ہزاروں یاد کے جلتے چراغ, سال رفتہ اب تیرا فردا سے رشتہ ہو گیا. واہ, چلیے وہاں چلا گیا. اب سال جو ہے جب ہم جائیں گے اللہ کے حضور تو پھر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سال جو ہے وہ بھی دہرا دیا جائے گا. دیکھو آپ نے کیا کیا تھا, اس سال نے کیا کیا محفوظ کیا ہوا ہے. صحیح صحیح. تو یہ ہمارے ایک اور اپنا اچھے شاعر ہیں ڈاکٹر نوید رزاق صاحب, برطانیہ میں. اچھا, تو انہوں نے بھی چند شعر بھیجے ہیں اپنے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اپنے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی اپنے ہیں. دسمبر جانے والا ہے, چلو ایک کام کرتے ہیں, پرانے باب بند کر کے نظر انداز کرتے ہیں, بلا کر رنجشیں ساری, مٹا کر نفرتیں دل سے, معافی دے دلا کر رب دلوں کو صاف کرتے ہیں. جہاں پر ہوں سبھی مخلص, نہ ہو دل کا کوئی مفلس, ایک ایسی بستی اپنوں کی کہیں آباد کرتے ہیں. پتہ نہیں اب یہ کہاں بستی آباد کرے گی. جو غم دیتے ہوں, جو غم دیتے نہ ہوں گہرے, ہوں سانجے سب وہاں ٹھہرے, سب ایسے ہی مکینوں سے مکان کی بات کرتے ہیں. اور نہ دیکھا ہو زمانے میں, پڑا ہو نہ فسانے میں, اب ایسے جنوری کا ہم سبھی آغاز کرتے ہیں. تو بس یہ تو دعا ہے یا عہد ہے. تو بہرحال اللہ شامی کرے. صاحب, اگر مڑ کر دیکھیں ہم سال 2025, ذرا آپ, میں چاہوں گا تائرانہ نظر ڈالیں, کیسا گزرا, کیسا رہا سال 2025, کیونکہ ہم چاہیں گے ظاہر 2026 کے بارے میں کچھ پیش گوئیاں جو ہیں وہ تو لیں. پیش گوئی تو خیر کیا, بس اندازہ ہی ہے نا کہ کیسا ہوگا. یہ تو ہماری جو سائمہ خان ہے, سامیہ خان صاحبہ, بس ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں ہاں جوائن کر رہی ہیں. ہاں وہ ٹیری کارڈ ہے نا, وہ تو اس سے پیش گوئی کرتی ہیں. ہاں, ٹیرو کارڈ ہے, وہ الگ ہوتا ہے. ہاں, علم نجوم, ہاں ایگزیکٹلی, ستاروں کا حال, ستاروں کا پتہ نہیں, ستاروں کی چال سے مستقبل کا حال بتاتے ہیں. میں جا رہا ہوں صاحب, ذرا چال سے دیکھ لیں. دیکھیے یہ جو سال گیا ہے نا 2025, یہ جب اس کا آغاز ہوا تھا تو اس کا کچھ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا اختتام اس طرح سے ہوگا. یعنی اس سال کے دوران پاکستان جو ہے اس کا امیج تو بہت بلند ہوا. ٹھیک ہے, مئی کے بعد جو پہلگام میں جب ایک دہشت گردی کی واردات ہوئی مقبوضہ کشمیر میں, تو بھارت نے فوری طور پر اس کا الزام پاکستان کے سر دھر دیا, اور پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کی, اور پھر حملہ بھی کر دیا پاکستان پہ. اور 4 دن وہ لڑائی جو ہے جاری رہی, اور اس 4 دن نے پاکستان کو پتہ نہیں کتنے سال جو ہے وہ آگے دھکیل دیا, اور پاکستان جو ہے اس کا امیج کتنا بلند ہوا. پوری دنیا میں پاکستان کو عزت کی اور قدر کی اور وقت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. انڈیا نے جو جھوٹ بولا, جو دعوے کیے, وہ سارے غلط ثابت ہوئے,
اس کے 7 طیارے یا 8 طیارے جو جنگی طیارے ہم نے مار گرائے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ان کی مداخلت سے جنگ بند ہوئی، اور پاکستان جو ہے اس نے ناکو چنے چبوا دیے. اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا انڈیا کے ساتھ یہ ہوگا جو ہوا، اور اس کا پورا جو سسٹم تھا دفاعی نظام، اور جو روس سے لیا تھا اور فرانس سے طیارے لیے تھے، اور سب جو ہے زمین بوس ہو گئے، اور پاکستان کا راج فضاؤں پہ قائم ہو گیا، اور وہاں کے جھوٹ جناب لاہور کی پورٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور کراچی میں پتہ نہیں کیا طوفان برپا کر دیا گیا. تو ایک اب دنیا پوری میں ان کا میڈیا بھی ایکسپوز ہوا ہے، اور پاکستان جو ہے دنیا کا ہر آپ دیکھیے اخبار جو اور رسالہ جو جس کی ایک بین الاقوامی طور پر بڑی قدر ہے، برطانیہ سے اور امریکہ سے اور شائع ہونے والے، اس میں پاکستان جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، سید عاصم منیر کا ذکر ہوتا ہے، اور شہباز شریف صاحب کا ذکر ہوتا ہے، اور لوگ ان کو داد دیتے ہیں کہ کمال یعنی مہارت کا مظاہرہ کیا افواج پاکستان نے، اور کمال سفارت کاری جو ہے اس کا یعنی وہ بھی مظاہرہ کیا ہماری ریاست نے، ہماری قوم نے، اور ہمارے وزیر اعظم نے، اور ان کے رفقا نے. تو اب اور دیکھیے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے امریکہ کا صدر جو ہے وہ ملاقات کرے، اس کے اعزاز میں ظہرانہ دے، اور ایک اس پہ ہمیں اس پہ فخر ہوا ہے کہ ہم نے ان کا استقبال کیا. اور اس کے بعد پاکستان کا جو مسلح افواج کا ڈھانچہ ہے اس میں تبدیلیاں کی گئیں، اور ان کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا گیا، اور پھر ان کو ہم نے چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ یعنی قائم کیا، اور 5 سال کے لیے سید عاصم منیر کو اب مسلح افواج کا سربراہ مقرر کر دیا گیا. اور اسی طرح جو ہمارے ایئر چیف ہیں سدھو صاحب، انہوں نے بھی بڑی کمال مہارت سے اس جنگ میں حصہ لیا، اور پاکستان کی فضائیہ جو پوری دنیا اس کا پہلے بھی اعتراف کرتی ہے، ایک نئی طاقت اور ایک نئی توانائی کے ساتھ اس کو مانا گیا. پاکستان کی نیوی جو ہے بحریہ، اس نے بھی اپنا کمال کر دکھایا. تو ایک سمندر پر، زمین پر اور فضا پر یا فضا میں پاکستان کا پرچم بلند ہوا. اور اب جو پاکستان ہے پھر اس کے بعد سعودی عرب سے ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا، اور اب پاکستان جو ہے نا، پاکستان کی جو یعنی اسلحہ ہے جو پاکستان تیار کرتا ہے اس کی مانگ بڑھ گئی ہے. اور پاکستان جو ہے اب دیکھیے ایک جو اپنے دوستوں کے نزدیک اب وہ ایک بڑی ایک اس کی اسٹریٹجک اہمیت جو ہے اس میں اضافہ ہوا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی شامی صاحب کہ جو ظاہر ہے جو حاصل کی تھے ایکوپمنٹس یا میزائل یا جو کچھ بھی چائنا سے، اس کا عملی مظاہرہ جس طرح سے پاکستان نے کیا تو وہ تو ایک مثلا مہارت ہے نا اپنے. تو ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات مستحکم ہوئے، اس کے آزمائش کی گھڑی میں پاکستان نے ساتھ دیا. اور پورا دیکھیں ترکیہ جس طرح اب اس کے ساتھ مل کے ہم اپنے بحریہ کو طاقتور بنا رہے ہیں، ڈرون جو ہیں وہ ٹیکنالوجی میں ہم تعاون کر رہے ہیں. اور ترکیہ نے تو ایک ایسا ڈرون ایجاد کیا ہے جو کہ F-16 کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا. تو عالم اسلام کے درمیان اور چین کے اور پاکستان کے درمیان ایک بڑے رشتے گہرے ہوئے ہیں. اور اب پاکستان کو لوگ جو ہمارے دوست ہیں وہ ایک اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں، اس کے راستے ہمارے سربراہوں کے راستے میں، ہمارے وزیر اعظم کے راستے میں، ہمارے فیلڈ مارشل کے راستے میں آنکھیں بچاتے ہیں اور پوری جوش. اب دیکھیے کبھی ایک ہمارا دوست یہاں آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، ایک تانتا بندھا ہوا ہے آنے والوں کا اور پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے والوں کا. تو یہ سال جو ہے 2024 ایک ریاست کے طور پر پاکستان کو ایک نئی تازگی بخشنے کا سال تھا، اور اسے ہم اس حوالے سے یاد رکھیں گے. اور اس سے یہ بھی ایک پیغام گیا کہ دیکھیے جس طرح پاکستان نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاشی محاذ پر بھی
آگے بڑھے گا صحیح اور اپنی مشکلات پہ قابو پائے گا، اور بہت کچھ قابو پایا ہے. ہاں جی کہ آپ کا اس وقت جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں بدل گیا ہے. ایگزیکٹلی ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 10.5% انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے. ہاں جی اور ہماری پھر پی آئی اے اور فرسٹ ویمن بینک وہ نجکاری ہو گئی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. ایگزیکٹلی وزیر اعظم نے آج اس پہ شہباز شریف صاحب نے بڑی مسرت کا اظہار کیا. تو یہ سب ایک اسٹاک ایکسچینج ہماری جو ہے اس میں جس طرح بڑھوتی ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک نیا منظر جو ہے وہ آنے کا اب کمر ہمت باندھنی ہوگی. اور فیوچر میں شامی صاحب ظاہر ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اسی سال میں رکھ دی گئی کہ ہم کرپٹو کے لیے جو ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم بہت سا کام کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم تعلیم کے شعبے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس میں مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. یونیورسٹیوں میں بھی اور پرائمری اسکول میں بھی ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں، اور اسکولوں کا نظام جو ہمارا ہے اور تعلیم کا نظام اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینی چاہیے. پر آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جو پرائورٹی پہ 5واں دنیا کا بڑا ملک بن گیا ہے پاکستان. آبادی اگر اسی طرح بڑھتی رہے گی تو ہم اپنی غربت میں اضافہ کریں گے، ہم اپنی یعنی جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آبادی بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے پر کیپیٹا انکم کم کرتی چلی جائے گی. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی اس نے اعتماد دیا ہے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی. اور اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے اعتبار سے پاکستان اپنے نقطۂ عروج پہ ہے. اچھا ایسے لمحات بڑے کم آئے ہیں کبھی تاریخ میں شامی صاحب جیسے پاکستان جو ہے اس کے تمام جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بہترین تعلقات ہوں، سعودی عرب کے ساتھ، ایران کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ. ابھی آپ دیکھیے متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں ٹینشن پیدا ہوئی تو پاکستان نے فوری طور پر اس میں اقدام کیا اور کردار ادا کیا، اور یہ بادل جو تھے چھٹ گئے. اچھا اور متحدہ عرب امارات جو ہے اس نے اپنی فوجیں وڈرا کر لی جو بھی وہاں تھے. سٹارٹ ہو گیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے بیجنگ پہ جو ہمارا اعتماد ہے اور بیجنگ کا جو ہمارے اوپر اعتماد ہے، اور واشنگٹن جو ہے اس میں جو ہماری پذیرائی ہے، یہ تو کمال کی بات ہے. اور ایک زمانہ تھا آپ دیکھیں ہم نے بیجنگ میں اور واشنگٹن میں رابطہ کرایا تھا. یہ بھی پاکستان نے دونوں نے ہنری کسنجر ہنری کسنجر وہاں گئے تھے. پریزیڈنٹ نکسن کی حکومت تھی اور ان کے چین کے ساتھ ان کے روابط جو ہیں ان کا آغاز ہوا تھا. تو آج پاکستان جو ہے اور ایک اپنی بلندی پہ ہے الحمدللہ. اب پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے جو سیاسی ہماری محاذرائی ہے، سیاسی محاذرائی بھی شاید میں آتا ہوں اس پہ وہ کم نہیں ہو رہی ابھی. اور سیاسی طور پر ہمیں شکایات ہیں ایک دوسرے سے. اپوزیشن جو ہے ہمارے عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں، وہ جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں ہیں. ان سے لوگ ان کی بہنیں ان کے عزیز و اقارب مل نہیں پا رہے، اور وہ بھی جو ہیں ابھی تک اپنی توپیں جو ہیں ان میں گولہ بارود ڈالتے جا رہے ہیں. اور ہماری جو ہے یہ ایک کمزوری ہماری ہے. ٹھیک ہے، اس پر بھی ہمیں قابو پانا ہوگا. صحیح. اور کو وزیر اعظم کو دل بڑا کرنا ہوگا، کوئی عمران خان صاحب کو نظر ثانی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح ہم مل کے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی. چلیں ستاروں کا حال بھی ذرا جان لیتے ہیں. سامیہ خان صاحبہ جو ہیں ہمیں جوائن کیے ہیں. اور یہ دیکھیے ایک بات دیکھیے، جی غزہ جو ہے اس میں جنگ بندی ہوئی. سر یہ تو بین الاقوامی ایونٹ ہے، میں اس پہ چاہوں گا آئیں ذرا. سامیہ صاحبہ آ گئی، ان کو بھی کر لیتے. غزہ کی جنگ بندی جو ہے بہت بڑا ابھی تک وہ ہم مسائل موجود ہیں لیکن بہت بڑا واقعہ ہے. پاکستان نے اس میں بھی ایک کردار ادا کیا. اور اسی طریقے سے اب یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے شاید وہ بھی کوئی رک جائے. لیکن سامیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سلمان آپ کی دعا ہے، اور مجیب صاحب کو بھی میرا سلام دے دیجئے گا. وعلیکم السلام. اب آپ بتائیے، آپ تو بڑے ماشاءاللہ آپ کے چرچے ہیں آپ کی پیش گوئیوں کے، آپ کی مستقبل بینی کے. اور آپ نے تو جنرل عاصم منیر کے بارے میں جو کچھ کہا تھا، اور کہا تھا لمبی اننگ کھیلیں گے اور لمبا دور چلے گا ان کا، وہ تو سچ ثابت ہو گیا. اب آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر مطلب جو ہے اب آپ کس کے بارے میں بتائیں؟ ہم شروع کرتے ہیں وہاں سے جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کا ہی ذکر کر لیتے ہیں. ہاں بالکل. ہاں جی.
मुजीब साहब देखें, 2022 की मैं हमेशा हवाला देती हूँ कि मुझे 6 जर्नैलों की डेट ऑफ बर्थ आई कि इनमें से हु विल बी द न्यू चीफ। तो मैंने कहा मेरा तो महदूद अंदाजों का इल्म है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। मैं ये नहीं बता सकती कि हु विल बी, मैं इन पे एनालिसिस करके ये बता सकती हूँ हु शुड बी। तो उसमें जनरल फैज साहब की भी डेट ऑफ बर्थ थी, तो मैंने कहा जी इनके सितारे तो इन्हें ओएसडी कर चुके हुए हैं। और उनमें जनरल आसिम मुनीर साहब की जो डेट ऑफ बर्थ थी, तो मैंने कहा कि जी इस इंसान को होना चाहिए, इसका सितारा बहुत स्ट्रांग है, वो मेरी वजह से नहीं बने अपने नसीब की वजह से। लेकिन जो है उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको वो इज्जत बख्शी, और एक प्रोग्राम में थी 1 मई को, और उस प्रोग्राम में अभी जंग नहीं लगी थी, और जंग के असरात थे जो पाक भारत का जंग का एक टाकरा हुआ था। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने मुझसे कहा कि आपको क्या नजर आता है। मैं कहा जी मेरी, आपको पता है सर, मैं बहुत पहले कहती थी कि 15 मई 2025 से वो वक्त शुरू होगा जो अल्लाह के हुक्म से मेरे मुल्क का नक्शा बदलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, और मैं अल्लाह से दुआ भी करती थी कि मुझे इतनी जिंदगी दीजिएगा कि मैं वो नजारा देख सकूं, अपने मुल्क का जो नक्शा बदले अल्लाह पाक ना। और ये 15 मई में तारीख दिया करती थी 2-3 सालों से। और जो है मुझे इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है? आपने 15 मई यानी कि तारीख दी थी, उसके बाद से इतनी एक्यूरेसी? ये सलमान एक साइंस है, आप भी सच्ची बात है सीख सकते हैं, हिसाब किताब है, और आप भी अंदाजे लगा के यहाँ तक ये इनसे तो आर्ट्स जो है वो काबू नहीं आ रहा, ये साइंस में कहाँ सीखेंगे? सितारे जो हैं, सितारे तो सर नाराज ही ना हो जाए ना, हम खुद सितारे बन जाते हैं। मुजीब साहब उस प्रोग्राम में उन्होंने मुझसे कहा कि जो है ऐसा क्या आपको नजर आता है। मैं कहा जी पाकिस्तान का नक्शा अगले 9 दिन के बाद आप देखिएगा कि ये गवाह है, और ये शो जो है मौजूद है उसके ऊपर 1 मई लेबर डे पे मैंने किया। और 10 दिन के बाद जो है 9 दिन के बाद 10 मई आएगी, एक वो 9 मई थी, एक ये 10 मई थी जिसने पाकिस्तान के नक्शे को बदल के रख दिया था। और जो है उसके बाद उसी प्रोग्राम में मैंने कहा कि चीफ साहब को मुझे नहीं पता वो ऐसा क्या करेंगे, इंटरनेशनल पजीराई होगी, इनके नाम का डंका बजेगा। और उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको वो इज्जत बख्शी, फिर मैं शोज में बुला ली गई। तो मैंने कहा ये अगले 12 साल ये मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, क्योंकि जो सितारा ये लेके पैदा हुए, और अभी सर एक उनके बारे में जो नई पेश गोई है कि अभी तो वो सितारा वहां पहुंचा नहीं है जो वो लेके पैदा हुए, अभी उस सितारे ने वहां पहुंचना है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है सितारों की। तो आप 2026 में पहुंचेगा जी, 2026 30 जून को वहां पहुंचेगा। तो फिर आप इनकी फतूहात का सिलसिला, अल्लाह इनको कैसे नवाजते हैं बशर्ते जिंदगी, वो मेरे पास वो गैब का इल्म नहीं है। लेकिन अभी तो इनको अल्लाह ने अगर यहाँ तक पहुंचाया है, तो मुझे लगता है कि अभी तो इनकी फतू जो है ना एक क्या इनको अल्लाह और कामयाबियां देते हैं। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान आपको आगे बढ़ता नजर आ रहा है, मुजीब साहब मैं कहती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से ये वो पाकिस्तान बनेगा जिसका सपना आपको आपके बुजुर्गों हमें दिखाते चले, बुजुर्गों ने बताया। इशफाक साहब कहते थे कि यूरोप से यहाँ लोग पैसा कमाने आएंगे, और अब उसकी वजह समझ में आती है, क्योंकि यूरोप की पट्टी पे जंग मुसल्लत होने का खतरा है। रिसेशन अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में शदीद रिसेशन होना है, डॉलर का फॉल होना है। ये वो खिता है अल्लाह के हुक्म से जो महफूज होता जाएगा, यहाँ पे सरमायाकारी भी आएगी। क्योंकि मैं एक बात जिक्र किया है सामी साहबा, ये हाँ जी, यूक्रेन की जो वॉर है रशिया के साथ, ये आपको लगता है खत्म हो जाएगी, या ये कोई तीसरी जंग अजीम बन सकती है, आलमी जंग बन सकती है? देखिए ये जो आपको अभी लग रहा है ना कि जंगे पॉज के ऊपर है, ये जंगे खत्म नहीं हुई, जो है जंगे अभी खत्म नहीं हुई हैं। 2026 के फरवरी के बाद से ये जो है आपको ऐसा ऐसा बढ़ती हुई, यही वो 3 साल है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जोन के अंदर दुनिया चली जाएगी। लेकिन ये छोटा सा खिता, हमारा गरीब सा मुल्क इस वक्त ये मुसलमान मुल्कों की मदद करता हुआ आपको नजर आएगा। ये खिता इस वक्त सुपर पावर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जिसकी वजह से मुझे जो लगता है कि हमारा सर्वाइवल उनकी मजबूरी हो जाएगा, हमें सर्वाइव कराना, जिसके नतीजे में इसकी मौशत बेहतर होगी हमारे मुल्क की। चीन जो है
چین بھی آپ کو یعنی اس کی طاقت میں اضافہ نظر آ رہا ہے، اس کا کردار. مجیب صاحب، میں تو بہت عرصے سے کہتی تھی کہ نیو ورلڈ الائنس بننا ہے، اور مجھے پہلے شک شبہ تھا یا رشیا یا چائنا، لیکن پچھلے سال سے پھر میں نے کہا تھا کہ رشیا ول بی دی نیو سپر پاور، اور پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہوگی کہ پاکستان اس الائنس کا حصہ بن جائے گا جو نئی سپر پاور بنے گی. اچھا، یہ بتائیں کہ بھارت کے بارے میں کیا اندازہ ہے آپ کا؟ مودی صاحب کا اقتدار باقی رہے گا اور وہ بھارت کے ساتھ اسی طرح کھیلتے رہیں گے جس طرح کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ہے 12 جنوری 2025 سے مودی صاحب کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ میں نہیں یہ اپنے ہی غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ جو ایک روایتی سیاست کر رہے تھے مذہبی بنیادوں کے اوپر، یہ تو اپنے ہی ملک میں ان کے جو ہے دھڑے بندیاں بن جائیں گی، ان کے اپنے ہی ملک میں تحریکیں خلاف چلنا شروع ہو جائیں گی کہ جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. انڈیا کے اندر اپنے جو ہے وہ حالات ایسے خراب ہونے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی پاکستان پر تو نہیں وہ دوبارہ سوچ سکتے کہ جی حملہ آور ہوں؟ نہیں، کوشش یا خیال تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کو اپنی اپنی سر پر جانی ہے. اگلے سال سے جو ہے افغانستان کا بارڈر ہے آپ کا یا انڈیا کا بارڈر ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہم پہ کوئی جنگ مسلط کی جائے گی. اب یہ اپنی افراتفری میں یہ لوگ پڑیں گے. یعنی افغانستان جو ہے، جی، افغانستان سے بھی ہمارے معاملات جو ہیں وہ درست ہوں گے؟ درست تو بالکل، جو مجھے درست کا تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن افغانستان بھی اپنے کرائسس میں پھنسنے جا رہا ہے سر. افغانستان، انڈیا اور امریکہ. ٹھیک. اچھا، اور یہ جو داخلی معاملات جو ہیں وہ ان میں وہ کافی مشکلات ہو جائیں گی پیدا. کن کے؟ ہاں، ان کے داخلی معاملات میں سر ایک ذرا پیش گوئی تھوڑی سی مجھے الارمنگ لگتی ہے اس سال کی، کیونکہ اس سال 16 فروری سے ایک ستارہ جگہ بدلنے جا رہا ہے. یہ زمین کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور سیاست دانوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے. اگر اس وقت ہمارے سیاست دانوں نے جو ہے شخصیت پرستی اور پارٹی پرستی چھوڑ کے وطن پرستی کو نہ سوچا، تو سر یہ ضرور ہے کہ اس ملک میں نظام کی تبدیلی کی اشارہ قدرت دے رہی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اسی سسٹم کے تحت. یہ تو ہے کہ پاکستان سٹیبل ہے، پاکستان کو خطرہ نہیں ہے، لیکن سیاست دانوں کو اگر اپنی سیاست یا اپنا سیاسی ساکھ بچانی ہے تو اس وقت اپنی پرانی سیاسی رویوں کو ترک کرنا پڑے گا، تھوڑا وطن پرستی کی طرف آنا پڑے گا. تو عمران خان جو ہیں ان کی مشکلات بھی کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، ان کو بھی کوئی مشورہ دیں گی آپ؟ دیکھیں، مشورہ انہوں نے آج تک میرا نہیں سنا سر. نہ نواز شریف صاحب سنتے تھے جب میں کہتی تھی سرستی ہے، جارحانہ فیصلے نہ لیں. خان صاحب کو ہم کہتے رہے بار بار. 2025 میں نے کہا تھا کہ 25 مئی 2025 تک کا جو وقت ہے وہ رہائی کا امکان دلا سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ان کی لیڈر آنی نہیں چاہتے. میں نے کہا اگر 25 مئی 2025 گزر گئی تو ان کے اوپر گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک آخری چانس قدرت دے گی مجیب صاحب. 16 فروری تک یہ ٹائم ہوگا. اگر تب بھی یہ نہیں کیا جاتا تو وہاں سے شروع ہونے والا ٹائم گھیرا مزید زندگی تنگ کرتی ہے، اور خدا نہ کرے ستارے گمنامی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ اگر وہ اپنے معاملات کو نظر ثانی کر لیں اور نئی حکمت عملی تشکیل دے لیں تو کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. دیکھیں مجیب صاحب، ستاروں کا میسج ہی یہی ہوتا ہے نا. اب یہ جو ستارے کی میں بات کر رہی ہوں اس کو معلم ستارہ کہا جاتا ہے، ٹیچر ستارہ، کہ یہ سبق دیتا ہے جس گھر میں آتا ہے. تو وہ ان کو سمجھ، دیکھیں آپ محکمہ موسمیات سے پوچھ کے چلتے ہیں، اس کے حساب سے اپنی پیکنگ کرتے ہیں نا. یا اگر گوگل میپ دیکھتے ہیں تو اپنی ڈائیورژن کر لیتے ہیں کہ یہاں رش زیادہ ہے، اس جگہ سے گاڑی لے لو. اسی طرح یہ علم بھی ایک روڈ میپ زندگی کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ایریا یہاں پہ ٹف ہے، یہاں سے راستہ بدل کے جو ہے اپنے اچھے ایریا کی طرف جو ہے چلے.
تو اگر انہوں نے نہیں اس وقت بھی وہی جو ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انقلاب، جیسے میں تو سہیل آفریدی صاحب کو بھی کہنا چاہوں گی، سال کے شروع کے 3 مہینے بہت سخت ہیں، اگر یہی سیاست کا طرز رہا تو وہ بہت مشکل میں آ سکتے ہیں. تو جو ہے اس وقت جو ہے اگر آپ سوچیں گے کہ وہ پرانا سٹائل احتجاجی دھرنے یہ وہ ایسا نہیں چلے گا اس وقت ملک کے اندر. یہ وہ سال ہے کہ میں کہتی ہوں ہیلمٹ پہن لیں، سیٹ بیلٹ کس لیں، کیونکہ پرانا پاکستان اب نہیں رہے گا، یہ نئے طریقوں کی طرف چلے گا. اور 31 جنوری تک ادارے اپنی گرپ سٹرونگ کر چکے ہوں گے. آپ بھی نئے پاکستان کی امید دلا رہی ہیں. ہمیں ایک بریک لینی ہے شامی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی مشورہ ہے سر؟ یہ بریک کے بعد ان سے پوچھ لیتے ہیں. بھائی ظاہر ہے نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کے بارے میں بھی پیشگوئی کی تھی. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ماہر علم نجوم سامیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک ٹویٹ کیا ہے کہ تمام جادوگروں، ستارہ شناسوں، پتے دیکھنے والوں اور نجومیوں کو سخت ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ نئے سال کے حوالے سے انہوں نے یہ 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو یہ ٹیک آف کا سال ہے، دوسرا فیلڈ مارشل کا ستارہ اوپر ہوگا، اور عمران خان کے لیے مشکلات ہوں گی. تو آپ کو ہدایت جاری کی گئی ہے؟ کسی نے کہا ہے آپ سے؟ میں اپنا اوتھ دے سکتی ہوں، حلف دے سکتی ہوں، اپنے علم کی قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں، میرا علم میری روزی روٹی ہے، میرا تو سروائیول میرا علم ہے. نہ آج تک میرے کان میں کسی نے سر اذان دی، نہ میں کبھی کسی کے کہنے پہ میرا اپنے کام میں یہ ایک ریزولوشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. آپ کو کسی نے فائلیں لا کے نہیں پکڑائیں گی یہ فائلیں لو اور اس پر بات کرو؟ آج تک کبھی یقین کرے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. مطلب میں دیکھیں مجھے اپنی ملک کی واقعی فوج سے محبت ہے، مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، میرا جینا مرنا یہ ملک ہے. مطلب حد ہی ہو گئی ہے کہ اس طرح کی جو ہے باتیں کرنا مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ آپ اس پاکستانی ہونے کا رائٹ چھوڑ دیں ان لوگ. ہاں جی، کوئی مشورہ آپ شہباز شریف صاحب کو، بی بی مریم کو، ان کو بھی تو دیں گی نا؟ جی جی بالکل بالکل، کیوں نہیں دیں گے. سہیل آفریدی صاحب کو؟ وہ تو بس سہیل آفریدی صاحب سے تو کہا کہ بہت ہاتھ تھولا رکھو. بلاول بھٹو کو؟ ہاں جی، آپ سر سوال کرتے جائیے جو آپ کے ذہن میں جو میرے علم میری مدد کرے. شہباز شریف صاحب کیا کہیں گی آپ؟ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ شہباز شریف صاحب اکتوبر 2025 تک تو ان پہ ستارے کا پریشر تھا سلمان، لیکن ناؤ ہی از آؤٹ آف اٹ. اور جو ہے 3 لوگ ہیں ملک میں جن کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ میں نے یہ بولا ہے ان کو سیاست راس ہے، ان کو شادی راس نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے پتہ نہیں وہ بیچارے کیوں اتنے، حالانکہ سیاست کی خاطر اتنی سی تو قربانی دی جا سکتی تھی نا. قائد اعظم نے بھی تو اپنی محبت کی قربانی دے دی تھی. تو جو ہے شہباز شریف قربانی مانگ رہی ہیں ان سے، وہ تو اتنی قربانیاں نہ مانگے نا آپ. نہیں اب میں نہیں کہہ سکتی، اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے. لیکن یہ میں نے جب وہ ریحام صاحبہ سے شادی نہیں بھی ہوئی تھی تب سے میری پٹی بھی چلی تھی کہ جی سیاست راس ہے، شادی راس نہیں ہے. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو تیسری شادی کی وہی تو راس آئی، تبھی تو وہ پرائم منسٹر بنے. سر یہی بس افسوس ہوتا ہے، اس توہم پرستی پہ افسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو شیروانی مقدر میں تھی، جب مجھے یاد ہے جب یہ پرویز الہی صاحب بنے تھے سی ایم کچھ ایک دن کے لیے، تو ٹی وی نے ہم سے پوچھا تو میں نے کہا جی ان کی جگہ میں ہوتی تو میں تو ایک رات کی دلہن بننا پسند نہ کرتی، کہ وہ جو ہے یہ آپشن نہ میں لیتی، کیونکہ وہ ان کو راس نہیں آنا تھا جو جس سی ایم شپ کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں بھی دیں اور اپنا سٹینس بھی بدلا، اور اس کے بعد انہوں نے سفر بھی کیا بہت زیادہ. تو مریم بی بی کو کیا کہیں گی آپ؟ مریم صاحبہ کا دیکھیں مجیب صاحب، جب یہ عملی طور پہ سیاست میں نہیں بھی آئی تھی نا، میں تب بھی کہتی تھی کہ جو ہے 2025 والا سال نوازے گا مریم جی کو. اب یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے یہ ذرا محتاط چلنے والا. اب یہ ستارہ کرتا کیا ہے، جہاں کامیابیاں دے رہا ہوتا ہے
وہاں یہ ستارہ آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو اوور کانفیڈنٹ بھی کر دیتا ہے. 11 مارچ تک ذرا اپنی رفتار کو ذرا سمجھ کے چل لیں. 11 رفتار جو ہے 11 مارچ تک. 11 مارچ کے بعد جو ہے ان کا ستارہ 30 دسمبر تک پھر ایسی ہی کوئی مہربانی کر سکتا ہے جیسے ہمارے جنرل ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے ہوئی. تو مریم نواز صاحبہ ہے تو سیکیور، لیکن 11 مارچ تک وہ بھی ذرا تھوڑا سا سنبھل کے چلیں اپنے اس سیاسی دور تو میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو کیسے بھا رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے مجیب صاحب ہمیشہ لگتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے 2026 میں آصفہ بھٹو زرداری عملی طور پہ قدم رکھ دیں گی. میں صدر زرداری صاحب کے سیاسی طریقوں سے ہمیشہ ہی متاثر رہی ہوں، اور جو انہوں نے اپنے بچوں کی پولیٹیکل گرومنگ کی ہے اس کو بھی ہیٹس آف ہے. زرداری صاحب کی صحت کو بہت خطرہ ہے 2026 میں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو جو ہے بچی جو ہے آصفہ بھٹو زرداری، یہ اپنی بیوی کی لیگیسی کو یہ بچی لے کے چلے گی. پیپلز پارٹی کا جو نام چلے گا، بچے گا، سروائیو کرے گا، وہ کریڈٹ آصفہ بھٹو کو جائے گا آنے والے تو دنوں میں. بلاول بھٹو آپ کو کیا مطلب پس منظر میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے سلمان، مجھے ہمیشہ سے میں ان کے بارے میں کہتی چلی آئی ہوں، بلکہ آج سے نہیں، میں ان کی فیملی میں میری ملاقات ایک ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جو ہے بلکہ ان کو ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہے، جانشین ہے، لیکن مجھے ہمیشہ سے ایسے لگتا ہے کسی وقت بھی بیزار ہو کے سیاست سے اکتا سکتے ہیں. ابھی تک تو وہ شاید مجھے ایسے لگتا ہے اگر وہ شادی کر لیں تو پھر شادی والا خانہ ان کا خان صاحب جیسا ہی ٹھنڈا ہے، تو وہ ایک اور سیاپا ہو جائے گا انہوں دی زندگی نو. 2026 میں بھی ان کی شادی نہیں نظر آ رہی. یعنی دیکھیں ایک امکان تھا کہ یہ جو پچھلا سال ہے 25 والا سال تھا جو ہے 10 جون تک یہ امکان موجود تھا کہ شادی کر لیتے. اب ستارے کی زبان میں سر وہ ٹائم نکل گیا. اب وہ کہتے ہیں نا رب کے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے، جوڑیاں رب نے بنائی ہوتی ہیں. اب وہ سسپینس اللہ ہی ریویل کر سکتے ہیں، میرے ستارے جواب نہیں دے سکتے. میں یہاں پہ میری جو ایک پیش گوئی فیل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہاں تک ہو جانا چاہیے تھا ان کی شادی کو. اچھا جوڑے جو ہیں وہ تو آسمانوں پہ بنتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں. جی چلیے اچھا، صرف کوئکلی جو میرا سوال تھا وہ وہیں رہ گیا کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے پولیٹیکلی مفاہمت کا سال ہوگا یا مزاحمت کا، اور حکومت کو تو کسی قسم کا کوئی یعنی خطرہ نہیں ہے؟ یہ جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں، تحریک ہو جائے گی شروع؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ سوچیں گے کوئی ریولوشن آئے گا، کوئی بنگلہ دیش جیسا کوئی کمال ہو جائے گا، ایسا کچھ اللہ کے حکم سے نہیں ہوگا. یہ ملک اب امن کی پٹری پہ اور یہ تھوڑا اب پیسفل زون میں اور سٹیبل زون میں داخل ہوگا. اگر نظام بھی تبدیل ہوتا ہے وہ بھی بڑے گریسفلی جو ہے تبدیلی آئے گی. یہ جو اگر آپ سوچو گے کوئی ریولوشن کے ذریعے آئے گی، ایسا کچھ اب اس ملک میں چانس نظر نہیں آتا. جو ابھی نظام چلا رہے ہیں، نظام تبدیل ہوا تب بھی انہی کے پاس رہے گا؟ دیکھیں چہرے تو یہی ہے نا، وہ جیسے اچھے اچھے بٹن چن لیے جاتے ہیں، چہرے تو یہی کام کریں گے آگے پیچھے ہو کے. اب وہ کیا سیٹ اپ بنتا ہے یہ تو سچی بات ہے سلمان، اللہ نے پھر وہی بات ہے غیب کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے. بٹ مجھے نظام کی تبدیلی پتہ نہیں اس سال بہت وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ والا سال اسے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس ملک میں جو نظام نے. میں سادہ سا سوال کر لیتا ہوں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ بہت امکان اس کا بھی ہے، بہت امکان ہے صدارتی نظام کا. اور یہ ایک بات اچھی ہے کہ جو نظام بدلے گا ملک اس کے تحت سٹیبل بھی چلے گا. اب ملک ڈی سٹیبل ڈی ریل نہیں ہوگا ہمارا اللہ کے فضل سے. 26ویں ترمیم آ گئی، 27ویں آ گئی، اتنی بڑی تبدیلیاں آ گئیں، تو پھر 28ویں بھی آ جائے گی کوئی نہ کوئی. مجھے سیاست کی میں اسٹوڈنٹ اتنی اچھی نہیں ہوں، میں صرف ستاروں کی زبان تھوڑی بہت آخری جاتے ہیں. نواز شریف صاحب، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں، کردار ادا کریں. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا کوئی کردار 2026 میں؟ مجھے وہ کنگ میکر کے رول میں ہی نظر آتے ہیں. وہ شاید اب خود ہی پسند نہ کریں، وہ مجھے کنگ میکر کے، جب وہ چوتھی بار مجھے یاد ہے کہ 2 دن رہ گئے تھے الیکشن میں اور ہر اخبار کہہ رہا تھا، تو میں نے کہا مجھے چوتھی بار وہ وزیر اعظم نظر
نہیں آتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جس پہ دستے شفقت رکھیں گے وہی ان کی فیملی میں سے وزیر اعظم ہوگا, لیکن جو ہے وہ کنگ میکر کا رول رکھیں گے, اپنی پارٹی کو بھی وہی آرگنائز کریں گے, چلائیں گے بھی وہی, لیکن شاید وہ فرنٹ فٹ کی سیاست سے بیک فٹ پہ چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں پاکستان امریکہ کی دوستی مزید پھلے گی پھولے گی؟ دیکھیں امریکہ کو ضرورت بہت پڑے گی ہماری. پہلی بار آپ سوچیں ذرا, کبھی ایسا سوچا تھا ہم نے کہ امریکہ کو ہماری ضرورت پڑے گی اگلے الائنس میں انٹر ہونے کے لیے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سامیہ خان صاحبہ, بہت بہت شکریہ. سر ویسے تو جو پیش گوئیاں کی ہیں سامیہ صاحبہ نے وہ کافی حد تک درست ثابت ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں جو آج انہوں نے کہہ دیا ہے. ہاں یہ تو ایک اندازہ ہی ہوتا ہے نا. ہاں بالکل. تو وہ تو ہمارے سرفراز شاہ صاحب جو ہیں, جو میں تو روحانی طور پر ان کا بہت قائل ہوں, تو وہ بھی کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے راکٹ کی طرح اوپر جائے گا. اچھا. اور تیزی سے ترقی کرے گا, اتنی ترقی کرے گا اور ایسے اوپر جائے گا. اور یہ اس طرح آپ دیکھیں جو 4 دن کی جنگ ہے, ہاں جی, اس میں کہاں چلا گیا پاکستان. تو آنے والے سال میں بھی اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے, مستحکم ہو اور ترقی کرے, اور ہمارے سارے جو اہل وطن ہیں وہ یعنی ایک یکسو ہو کے لگ جائیں اپنے کام میں, اپنے کام میں, اور ہمارے اہل سیاست جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی سپیس دے دیں, کو معافی تلافی کر دیں. یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں لوگ جو جیلوں میں ہیں, جو خواتین ہیں, بزرگ لوگ ہیں, اور ایسے نوجوان ہیں جو کہیں ناروں میں آ گئے, کو اپنا اس میں برگلائے گئے, ان سب کے بارے میں کوئی نظر ثانی ہونی چاہیے کہ ان کی مشکلات آسان ہونی چاہیے. یہ بھی تو آخر ہم ایک قوم کا حصہ ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے. جیسے کہا نا اقبال نے کہ ہو ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو آپ دیکھیے وہ ابھی نندن آیا تھا نا, ہاں جی, یعنی جہاز لے کے یہاں میں کوشش کی بمباری کرنے آیا تھا نا, جب ہم نے جہاز گرا لیا تو ابھی نندن کو چائے پلا کے تو رخصت کر دیا, واپس بھیج دیا. تو یہ ابھی نندن کے لیے رائے تھا. یہ اچھا, جو ہمارے اپنے لوگ ہیں, لوگ تو وہ اپنے لوگ ہیں, ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, کوئی غیر ذمہ داری ہو گئی ہے, تو ان کو نہیں کافی کا پیالہ, چائے کا پیالہ پلا کے چائے پلانے سے ان کو آزاد کر سکتے. کچھ لوگوں نے مار پیٹ بھی کی تھی شامی صاحب, جو بھی کی ہے. تو پھر اس نے ایک تو وہ دشمن ملک کا جو جہاز لے کے ہمارے تاراج کرنے آیا تھا ہماری سرزمین کو, تو اس کو تو ہم نے رخصت کر دیا کہ پھر داد وصول کر لی. تو یہ بھی دیکھیں نا, اپنے جو ہیں اپنوں سے بھی تو کچھ اپنا پن کا سلوک کرے نا. اچھا, ہاں, ان کو بھی چائے کی پیالی پلائیں, نہیں پلا سکتے تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ چلیں چائے کی پیالی پلاتے ہیں شامی صاحب, یا چائے کی پیالی میں طوفان لاتے ہیں, یہ کا سال ہو, یہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا سال ہو, اور ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا سال ہو, تو کتنا اچھا ہو. ایک شامی صاحب جاتے جاتے ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کو کہیں ڈیولپمنٹ یا نہ کہیں, ایاز صادق صاحب جو کہ ڈھاکہ میں موجود تھے, ہاں جی, محترمہ خالدہ ضیاء الرحمان کے جنازے پہ گئے, اور انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی وہاں, اور اس طریقے سے وہاں ان کی جو جے شنکر ہیں بھارتی وزیر خارجہ, ان سے بھی ملاقات ہو گئی. وہ آ کر خود ملے, اپنے آپ اپنا تعارف کرایا اور ملے ان سے. اچھی بات ہے, ان کا تعلق ہوگا ان سے آخر, لیکن یہ ملاقات ہوگی تو بڑا اچھی بات ہے. اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے. پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی بھائی چارہ ہو, امن ہو, ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر سکیں. دلچسپ بات یہ شامی اپنے مسائل حل کر سکیں. جو محمد یونس صاحب انہوں نے خود یہ تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کی اپنے اکاؤنٹ سے. دیکھیے بنگلہ دیش میں انڈیا جو ہے پاکستان میں شرارتیں کر رہا ہے. اب یہ شرارتیں بند ہونی چاہیے نا. جو قائد اعظم نے کہا تھا نا, امریکہ اور کینیڈا کیسے تعلقات ہونے چاہیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اب تو بنگلہ دیش بھی شامل ہو گیا, تو بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے درمیان بھی, اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان بھی. چلیں اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. نقطہ نظر کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو نیا سال مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.